على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد والسدي في روایت. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تشریح بیان فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، کہ یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا کل ذی ظفر، ہر وہ چیز جو ناخن والی ہے، یعنی وہ جانور جن کے ناخن ہیں، جیسے یعنی پنجہ ہوتا ہے اور آگے اور انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، تو جیسے کل ابل والنعامہ کہتے ہیں، شتر مرغ ہے اور چیزیں ہیں، یہ ہم نے حرام کی. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اگر گائے اور بکری ہے تو حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی جو تھی وہ بھی ہم نے ان پہ حرام کر. الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی جو ان کی پشت میں لگی ہوتی ہے، اول حوایا، یا آنتوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے چربی، آنت کے اوپر بھی چربی ہوتی ہے، وہ تو مجبوری ہے نہ الگ نہیں ہو سکتی. تو او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ تو معاف تھی، باقی چربیاں بھی ہم نے حرام کر دی یہودیوں پر. اور یہ حرام کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کو ان کی زیادتی، ان کی سرکشی کی سزا دی کہ یہ ان نعمتوں سے ہم نے ان کو محروم کر دیا، اور ہم اپنے قول میں، اپنی بات میں سچ کہنے والے. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحرمنا علی الیہود، ہم نے یہود پہ حرام کیا کل ذی ظفر. ظفر سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے وہو البہائم والطیر، یعنی جانور بھی اور پرندے بھی ما لم یکن مشکوک الاصابع، بعض پہ ہوتے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں انگلی الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن اونٹ کا پاؤں دیکھیں تو سب ملے ہوئے. اسی طرح پرندے جو ہیں بعض کی علیحدہ ہوتے ہیں ہر چیز، بعض کے پرندوں کا پنجہ جو ہے وہ ایک جڑا ہوتا ہے جیسے اونٹ کا، یہ ہم نے حرام کر دیا. کل ابل والنعام، اور عوض والبط، یعنی یہ شتر مرغ ہے، اور اسی طرح کبک ہے، بطخ ہے، سب ہم نے حرام کر دیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یعنی البعیر والنعام، اونٹ ہے اور شتر مرغ ہے. وَقَذَا قَالَ مجاہد وَالسُّدَيْ فِي رِوَایَةٍ. وَقَالَ سعید بن جبیر، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے وَالَّذِي لَيْسَ مُتَفَرِّجُ الْأَصَابِعِ، وہ جانور یا وہ پرند جن کی انگلیاں جو ہیں کھلی ہوئی نہیں بلکہ جڑی ہوئی ہیں، وہ اللہ نے ان پہ حرام کر دی. وفی روایت ان کل متفرق الاصابع ومن الدیک، کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان پہ بعض ایسی چیزیں بھی حرام کی کہ جن کی انگلیاں متفرق ہوتی ہیں جیسے مرغ. وقال قتادہ فی قوله تبارک وتعالی وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذی ظفر وكان يقال للبعیر والنعامة الشیاء من الطیر والحیتان. وفی روایت البعیر والنعام وحرم علیہم من الطیر البط، بطخ، والشبہ، اور بطخ کے ساتھ کبک ہے اور اس کے برابر. وَكُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ بِمَشْكُوكِ الْأَصَابِعِ، اور ہر وہ پرندہ اور ہر وہ جانور جس کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہیں. وقال من جريج بن قل ريد بن قال نعم البكير شقا قلت للقاسم ابي بزة وحدثته ما شقا
قال كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم قال ومن فرج اكلته، یعنی جن کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں یا ملی ہوئی نہیں ہیں. قال ان فرجت قوائم البهائم الصافیر قال فيهود تاكله قال ولم تنفرج قائمة البعير یعنی خفه ولا خف النعمة لا كامد الوزي فلا تاكل يهود بالنعمة الوزي كل شيء مثل قال لا تاكل حمار الوحش. اور ان کے لیے حمار وحشی جو تھا وہ بھی حرام کیا گیا. یہ چیزیں حالانکہ حلال ہیں لیکن کیوں حرام کی گئیں کہ ان کی سرکشی کی ان کو سزا ملے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا قالوا صدیین الصرف و شامل کلیتین. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ان کی چربی جو ہے اور جو کلیتین یعنی ان کے گردوں کے ساتھ جو چربی وہ بھی ہم نے حرام کر دی. وَكَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ إِسْرَائِيلَ نُحَرِّمُهُ، اور یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اس کو حرام کیا تھا تو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ اصل بات یہ نہیں تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہو گئی تھی عرق النساء کی، تو حضرت نے ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما تو میں اپنا محبوب چیز جو ہے گوشت وہ چھوڑ دوں گا. تو اللہ نے شفا عطا فرمائی تو انہوں نے تو اپنے منشے سے چھوڑا تھا، وہ تو منت مانی تھی، اللہ نے تو حرام نہیں کیا تھا. لیکن پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ بھائی چونکہ حضرت یعقوب نے بھی حرام کیا ہے، اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا نام ہے، آپ کا نام حضرت یعقوب بھی ہے اور آپ کا نام اسرائیل بھی ہے. اب جناب فرمانے وقضا قال ابن زید وقال قتادہ صرف كل شام كان كذلك ليس في عظم یعنی ایسی شام جس کے اندر ہڈی نہ ہو. وقال علی ابن ابی طالب الا ما حمل ظهورهما ما علق بالظهر من الشهوم، ہاں مگر وہ چربی جو پشت کے ساتھ لگی ہوتی ہے. وقال سدیو ابو صالح الیۃ مما حمل الظهور ما الیا نے اس کا جو ایک حصہ ہے جسے آپ یہ الیا اس کو الیا کہتے ہیں، تو یہ الیا کے ساتھ جو ہے قولوا بالحوایا، حوایا کہتے ہیں ما تحتوی من البطن جو آنتیں اندر ہوتی ہیں. قال الامام ابو جعفر الجلیل حوایا جمع واحد حاویہ وحاویہ وحویہ وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، یعنی جو پیٹ کے اندر ہے آتے ہیں نا ایسے گول ہو جاتی ہیں لپیٹی جاتی ہیں. وهي بنات اللبن وهي المبائر وتسمى المرابض وفيها الامعاء، اسی کو بنات اللبن بھی کہتے ہیں چونکہ اللہ نے نظام بنایا ہے، اور اسی کو مبائر بھی کہتے ہیں چونکہ اونٹوں وغیرہ کا جو یعنی گندگی ہے وہ بھی اسی سے نکلتی ہے. اور جیسے وتسمى اسی کو مرابض بھی کہتے ہیں اور اسی کا نام آنتے بھی ہیں، امعاء بھی کہتے ہیں. قال ومان الكلام من البقر ومن حرمنا عليهم شوما الا ما حمل ظهور ما حملت الحوايا. قال علی ابن ابی طالب الحوايا وهي المبعر یعنی جس کے اندر وہ اس کا فضلہ ہوتا ہے پیٹ کا. وقال مجاہد الحوايا المبعر المربض جس میں گندگی ہے. وقضا قال سعید بن جبیر الزا وقتادہ مالک، اصل معنی وہی ہے آنتیں. آنتیں آگے مختلف ہیں، بعض میں پیشاب ہے، بعض میں دودھ ہے، بعض میں بول و براز ہے، تو اصل وہی بات جو ہے اس کا نام آنتوں اردو میں آنتیں کہتے ہیں. وقضا قال سعید بن جبیر الضحاک وقتادہ مالک والسدی وقال عبد الرحمن زید وغیر واحد الحوایا المرابض التي تكون في الامعاء، وہ کہتے ہیں کہ مرابض کا معنی یہ کہ جس کے اندر آنتیں ہوتی ہیں. آنتوں کے اوپر بھی تو اللہ نے ایک جھلی رکھی ہوئی ہے نا، اس کے اندر آنتیں بند ہوتی ہیں. وتكون صداوی بنات اللبن فی کلام وہی فی کلام تدعى المرابض، کلام عرب میں اسی کو مرابض بھی کہتے ہیں. وقوله تعالى وما اختلط بعظم الا ما اختلط من شحوم بعظم فقد احللناه لهم، ہاں جو چربی جو ہے ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ حلال. شحم الالیۃ ما اختلط بالاسعص فهو حلال، یہ الیا کے اندر جو ہے اپنا شحم، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر والی ہڈی کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے، باہر نہیں، باہر والی جو ہے ان کے لیے وہ حرام ہے. یعنی دم ہوتی ہے نا جیسے وہ تو حرام ہے، اندر جو ہڈی کے ساتھ ملی ہے وہ حلال ہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وہ حلال مقصد وكل شيء بالقوائم الجنب والراس والعين مقصد حلال، جیسے کہ بعض چیزیں جو ہیں سائیڈ میں ہیں، پسلیوں میں، بعض سر میں ہیں، بعض آنکھوں میں ہیں، بعض ہڈی میں ہوتی ہے، شام وہ ان پر حلال ہے. وقالوا صدی وقول تبارک تعالیٰ کہ ہم نے یہ حرام ان کو کیوں کیا تھا. ذالک جزیناہم ببغیہم ای ھذا التذیب انما فعلناه بانصبناهم به مجازا بغی وما
ہم نے ان پر یہ تنگی کیوں کی کہ وہ ہمارے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کما قال تعالی فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا۔ کہا یہودیوں نے جو شرک کیا، یہودیوں نے جو اللہ کی توحید کا انکار کیا، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پہ حرام کر دیں، حالانکہ حلال تھی، لیکن اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان چیزوں سے روک دیا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُ تَعَالَىٰ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ ہم سچے، کیا من جو کچھ ہم نے سزا دی ہے اس میں بھی ہم اللہ کا عدل ہے، اللہ کسی کو ناجائز سزا نہیں دیتے۔ وَإِنَّا لَعَادُونَ فِيمَا جَادَيْنَاهُم بِهِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ إِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرْنَاكَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم مِّن تَحْرِيمِنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَا كَمَا ذَمَّنَ مِنَ النَّسَائِلِ الَّذِي حَرَمَ نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اور دوسرے ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا إِنَّا لَصَادِقُونَ میرا بدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرْنَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے جو آپ کو خبر دی ہے ہم سچے ہیں کہ ہم نے ان پہ حرام کیا تھا، یہ نہیں کہ حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ وقال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلغ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله قال لعن الله اليهود حرمت يمشوا وجملوها فباؤوها۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خبر پہنچی کہ سامورا جو ہے انہوں نے جو ہے خمر بیچا ہے، یعنی شراب بیچی ہے، تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے یہودیوں پہ لعنت کی، لعن اللہ الیہود، اللہ پاک لعنت کرے یہودیوں پہ کہ حرمت علیہم الشحوم، اللہ پاک نے ان پہ چربی حرام کر دی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس چربی کو آگ پہ رکھ کے، آگ پہ گرم کر کے گھی بنا کے بیچنا شروع کر دیا کہ جی چلو چربی ہم پر حرام ہے لیکن ہم گھی تو بیچے نا۔ تو انہوں نے بھی تو ایسے بہانے کیے، جیسے آج کوئی آدمی شراب بیچنے کے لیے بہانے بنائے، کوئی اور نام رکھ کے چیز بیچے، تو شراب تو شراب ہی ہے، حرام حرام ہے اور حلال حلال۔ اخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به وقال له حدثني يزيد بن حبيب قال قال نبي ربان سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام۔ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفتح جب مکہ فتح ہو گیا آپ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیع الخمر، ایک تو شراب پینا، جیسے پینا حرام ہے بیچنا بھی حرام، یاد رکھیں جو حرام چیز ہو اس کا بیچنا بھی حرام، کیونکہ ایک قاعدہ کھل گیا ہے کہ ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا نیا شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو جائے گا، اس لیے میرے پاس تو پیسہ تھا اور کچھ یتیموں کا بھی پیسہ میرے پاس پڑا ہوا ہے امانت، تو میں جا کر شام سے سارے پیسوں کی شراب لے آیا کہ بیچوں گا، اور اس میں مجھے تجارت تھی اور میں لے آتا تھا بیچتا تھا، شراب حرام نہیں تھی۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی، تو اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں، مجھے فرمائیں کہ میں کیا کروں، میرا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ سارا پیسہ میرا تباہ ہو گیا اور یتیموں کا مال بھی اس میں ڈوب گیا، تو اگر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، تو صحابی نے کہا کہ حضور ایک بات مجھے اگر اجازت دے دیں، شراب حرام ہے مسلمانوں پر، کافروں کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہو، تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، نبی پاک کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مسلمانوں کے بجائے کسی کافروں کے علاقے میں چلا جاتا ہوں اور سارا شراب جو ہے کافروں کو بیچ دیتا ہوں، کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابی کو کہ سمجھو ثمن الحرام حرام، جب یہ چیز حرام ہے کسی کو بھی بیچو حرام، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو بالکل ضائع کر دو، اس کا بیچنا جو ہے وہ بھی حرام۔
اسی لیے علماء کا ایک قاعدہ ہے حدیث مبارک کے تابع، اب بھی جیسے بہت سارے لوگ یورپ میں اور دیگر ملکوں میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی، تو وہ بھی شراب کی دکانیں ہیں، ان کی شراب بیچتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ریسٹورانٹ بنائے ہوئے ہیں، یعنی کھانے پینے کے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، تو غیر ملکوں میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کھانے کا ہوٹل بنائیں گے تو ساتھ شراب بھی رکھیں گے، کیونکہ وہ لوگ کھانے کے ساتھ شراب استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر آپ کو لائسنس نہیں ملتا، آپ ہوٹل نہیں کھول سکتے، الا بہت سارے محدود علاقے ہیں۔ تو بعض مسلمان جو ہیں، اللہ معاف کرے، پھر وہ شراب بھی رکھتے ہیں، وہ بھی بیچتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی سمجھائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان کو نہیں بیچتے، تو یہ بہانہ ہے۔ بہرحال حرام جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کافر کو بیچو، چاہے ہندو کو بیچو، چاہے سکھ کو بیچو، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ حرام۔ باقی اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہو، آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، جیسے کہ قرآن مقدس کا فرمان ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ ایک تو ہوتا ہے نا سنی سنائی باتیں، ایک بالکل عین واقعہ ہے، مشاہدہ ہے میرا اپنا، کہ پیرس میں تھا، تو اتفاق سے جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی چونکہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور بہرحال ہمیں کسی ایسی جگہ چلنا چاہیے کہ جہاں کوئی مسلمانوں کا ہوٹل ہو، مسلمانوں کا ریسٹورینٹ ہو، جہاں حلال کھانا مل سکے، اور اگر حلال کھانا میسر نہ آ سکے تو پھر فروٹ شروٹ لے کے گزارا کر لیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ آدمی ایک آدھے دن میں مر جاتا ہے۔ تو ابھی ہم ایسے باتیں کر رہے تھے، ایک آدمی آگے مجھے ملا اور بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے، میں اب سوچ رہا ہوں کون ہے، میں نے کہا جی حضرت مکی صاحب خیریت ہے۔ اب وہ بیچارہ اتنی بے تکلفی سے بات کرے کہ جیسے میرا کوئی پرانا جاننے والا ہے، اور مجھے شرم آئے کہ میں پہچان نہیں رہا، انسان ہوں، بھول گیا کون ساتھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کھانے کا ٹائم ہے، آپ میرے پاس کھانا کھائیں۔ تو میں نے کہا چلو اللہ نے ایک سبب بنا دیا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی اب آپ کے گھر جانا، یہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے، ہمارے پاس تو ٹائم۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ اگلی گلی میں میرا ہوٹل ہے۔ تو میں نے کہا یار ہوٹل کا تو یہاں سنا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میرے ہوٹل پہ الحمدللہ شراب تو بڑی بات ہے، میں سگریٹ بھی نہیں بیچتا۔ اس نے کہا جناب میرے ہوٹل پہ شراب تو بڑی بات ہے نا، شراب تو بہت بڑے آرام میں ہے نا، میں سگریٹ بھی نہیں بیچتا۔ سگریٹ کیا ہوتی ہے؟ سگریٹ ایک مکمل، چلو بعض علماء کہتے ہیں تو حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن میں سگریٹ بھی نہیں بیچتا۔ تو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ میرے ہوٹل پہ کھانا کھا سکتے۔ میں نے کہا بھی سنا ہے کہ یہاں لائسنس، انہوں نے کہا جی ہاں واقعی آپ نے ٹھیک سنا ہے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے گورنمنٹ کو قائل کیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمانوں کے لیے بنانا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے سارے دوستوں نے کہا کہ تمہارا ہوٹل کیسے چلے گا، بے وقوف آدمی ہو تم، کون آئے گا تمہارے ہوٹل پہ کھانا کھانے؟ میں نے کہا بھی اللہ کی مرضی، میں حرام نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا جی آپ چلیں، ایک تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں، دوسرا آپ چل کے دیکھیں کہ اس گلی میں کتنے ہوٹل ہیں اور میرے ہوٹل پہ کتنا رش ہے اور لوگوں کے ہوٹل پہ کتنے آدمی ہیں۔ تو آپ یقین کریں جب ہم آئے تو اس کے ہوٹل پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے یا لائنوں میں کھڑے ہو کے پارسل لے رہے تھے، بیچارے دینے والے بے ہوش تھے۔ اس نے کو 20 منٹ کی کوشش کے بعد ہمارے لیے ایک ٹیبل بنائی اور ہمیں بٹھایا، مالک ہونے کے باوجود۔ اس نے کہا جی اللہ نے حلال میں یہ برکت ہے، اور سامنے لائن میں دیکھ لیں آپ 8 ہوٹل ہیں، دیکھ لیں ان پر بھی دیکھ لیں کتنے آدمی کھڑے، لیکن میں حرام نہیں بیچتا، اللہ پاک نے میرے ہوٹل میں برکت عطا فرمائی۔ تو اصل یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے، جن کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے نا، ان کو یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے۔ ان کو آپ لاکھ سمجھائیں کہ جناب زکوٰۃ دیا کرو، کہے گا جی 2.5% کم ہوتا ہے نا، سود نہ لیا کرو، کہتا ہے جی مولوی پاگل ہیں، 16% زیادہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہو رہی ہے کہتے ہیں غلط ہے، اور جو کم ہو رہی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب مولویوں کا تو دماغ خراب ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس لیے جن لوگوں کو حرام دماغ میں چڑھ جائے نا، ان کو یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے، اور جن کا اللہ پر ایمان ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتی ہے کہ میں ربا کو بٹا دیتا ہوں اور صدقات کو بڑھا دیتا ہوں۔ جب مسلمان ہے تو وہ کہے گا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ ومن
اصدق من اللہ حدیثا، تم ساری زندگی سود کھا کے محل بناتے ہو، ایک زلزلہ آتا ہے وہی محل تیرے اوپر آ جاتا ہے، کیا کمایا تم نے؟ کیا کما لیا؟ ساری زندگی تم نے سود کھایا، حرام کھایا، محل بنائے، گاڑیاں، موٹریں، ابھی دیکھا نہیں چند سیکنڈ کا زلزلہ آیا، ہزاروں آدمی جو تھے اپنی بلڈنگوں کے نیچے آ کے دب کے مر گئے۔ تو کہاں گیا وہ پیسہ، کہاں گیا وہ سود، کہاں گئے وہ حرام کی دولت؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی یورپ میں چلا جائے، حضور پاک کا حکم ہے کہ کافروں میں رہائش نہ رکھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کافروں کے ملک میں مت رہو، الا تجارت کے لیے جاتے ہو، علم پڑھنے کے لیے جاتے ہو، علاج کے لیے جاتے ہو، مجبوری کے لیے جاتے ہو، اور اگر رہنا ہو تو پھر اسلام کا کام کرو، دعوت، امر بالمعروف اور تبلیغ کرو، ورنہ رہنے کی اجازت نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ جا کے پوچھیں اور دیکھیں، ایک دو تین چار کی بات میں نہیں کرا، لاکھوں آدمی ہیں جو رات دن ڈالر پاؤنڈ سے کھیل رہے ہیں، جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، ان کے اپنے اپنے نوکروں کی گاڑیاں ہیں، نوکروں کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے، مالک تو مالک، نوکر ڈرائیوروں کی جیب میں بھی موبائل ٹیلی فون ہے کہ مالک کب کال کرے گا، ہم اس وقت کہاں ہوں گے۔ اتنی دولت کے بعد جب علیحدہ بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں مکی صاحب دعا کریں کہ اللہ ہم پر اپنا عذاب رفع کر لے، اس داری دولت کو میں آگ لگاؤں گا کہ میری لڑکی چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں مکی صاحب یہ دیکھیں یہ ساری دولت ہے، میرے سامنے میری بیوی فرینڈ لے کے آ جاتی ہے، میں نہیں روک سکتا۔ میں کہا اس دولت کو لعنت کریں، کیا کریں؟ اب نہ نکل سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں، اتنی آرام کے عادی ہو گئے ہیں، اپنے ملک میں واپس جائیں تو پھر تو اسی ٹکے والی جگہ پہ آ جائیں گے نا۔ اور پھر اپنے ملک کے حالات یہ ہیں کہ اترنے سے لے کر گھر پہنچنے تک اللہ کی رحمت ہے، جو لے کے جاؤ راستے میں لوٹ لیتے ہیں، کچھ کسٹم والے، کچھ پولیس والے، کچھ بلدیہ والے، کچھ کمیٹی والے، کچھ ڈنڈے والے، کچھ دہشت گردی والے، کچھ چوری والے، کچھ بندوق والے، گھر جا کے آدمی خالی۔ کیا کرے اور کہاں جائے؟ بس علاج ہی ہے، یاد رکھو ان سب باتوں کا علاج کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، یہ ساری بیماریوں کا علاج ایک ہے، اور وہ علاج ہے الرجوع الی اللہ، سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو، بس ایک علاج ہے اور کوئی علاج۔ یہ جتنا تم کورٹ بنا لو، عدالتیں بنا لو، گولیاں چلا لو، زبردستی ملزموں کو مار ڈالو، جتنا کچھ کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امن ہوگا تو محمد کے فرمان سے۔ اس طرح کبھی امن نہیں، یہ وقتی طور پہ ایک لاوا ہوتا ہے دب جاتا ہے، پھر جب اٹھے گا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک۔ امن کس سے ہوگا؟ انصاف سے۔ امن کیسے ہوگا؟ عدل سے۔ امن کیسے ہوگا کہ ہر آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں نے جرم کیا، میں بچ نہیں سکتا، اور میں نے گناہ نہ کیا تو کوئی مجھے چھیڑ نہیں سکتا۔ بالکل امن ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امن نہ ہو، کیسے امن نہ ہو؟ اور علاج کیا ہے کہ ساری امت جو ہے، قوم جو ہے، بوڑھے بچے، جوان، عورتیں، بیٹے بیٹیاں، سب اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، اللہ کے آگے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ عذاب رفع فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب اٹھا لیں گے تو سب رحمت ہو جائے ساری، ورنہ یہ عقل سے کچھ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سزا دی ظالموں کو کہ اب حرام چیز کا بیچنا جو ہے حرام۔ میرے مدنی پاک کا اعلان سن لیں کہ حرم بیع الخمر، فرمایا کہ شراب بیچنی حرام، والمیتۃ، مردار جانور بیچنا حرام، والخنزیر، اور خنزیر بیچنا حرام، والاصنام، بت بیچنا حرام۔ حالانکہ تم تو بتوں کو نہیں پوجتے ہو نا، لیکن بیچ جو رہے ہو تو اگلا کیا کرے گا؟
اگلا تو بتوں کو پوجے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے گناہ میں تمہارا بھی تو حصہ مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو کہ ہر وہ کام جو گناہ کا ذریعہ بنے وہ بھی حرام، ہر وہ کام جو خیر کا ذریعہ بنے وہ حلال۔ ایک اصولی سی بات ہوتی ہے، اللہ پاک کے نبی نے سارے رستے ہمیں سمجھا دیے۔ وقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت شحوم المیتۃ فإنها یدہن بها الجلود وتطلی بها السفن ویستصبح بها الناس فقال لا هو حرام۔ اب صحابہ نے عرض کیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے مردار جانور حرام، لیکن اگر مردہ جانور کی چربی نکال لیں ہم، اور وہ چربی جو ہے اس کو گھی بنا کے تیل بنا کے ہم کشتیوں کی لکڑی کو لگاتے ہیں، جو کشتیاں پانی میں رہتی ہیں نا تو اس کو تیل لگایا جائے تو مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر پانی اثر نہیں کرتا، تو ہم ان کو لگاتے ہیں یا ہم دیے میں جلاتے ہیں رات کو روشنی کے لیے، ہم کھائیں گے نہیں، اس کو استعمال اپنے بدن پہ نہیں کریں گے، لیکن اگر لکڑی پہ یا بعض چمڑا جو ہوتا ہے اس کے لیے نرم کرنے کے لیے ہم وہ چربی اس کو لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہوا حرام، وہ چیز حرام ہے، اس کو کسی کام میں نہ لگاؤ، یعنی لکڑی پر بھی نہ لگاؤ، اس کے ساتھ چمڑے پر بھی نہ لگاؤ، اس کو آگ کے دیے میں بھی نہ جلاؤ کہ حرام تیل جل رہا ہے تو اس کی روشنی سے جو فائدہ اٹھاؤ گے وہ بھی حرام، اس سے بھی انتفاع کرنا جو ہے وہ حرام۔ اسی لیے اللہ والے جو ہے اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ ایک دفعہ روایات میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، بیت المال میں دیا جل رہا تھا اور بیٹھے ہوئے آپ کچھ حساب کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئے، سلام کیا، آپ نے فرمایا کیسے؟ آپ نے کہا جی میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً دیا بجھا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو کوئی مجھ سے ناراضگی ہے؟ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ نے اندھیرا کر دیا، دیا بجھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں حضرت علی، آپ آئے ہیں ذاتی مسئلے میں اور اس میں تیل ہے بیت المال کا، قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے بھی کبھی سوچا ہے ایسی باتیں؟ کبھی سوچی بھی ہیں دماغ میں؟ کرنا تو خیر مشکل بات ہے، کبھی سوچا بھی ہے، کبھی خیال بھی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہمارے تو پھر استادوں کے بھی استاد ہو گئے نا، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، زیارت نہیں کی۔ تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے پاس کانے، اس وقت قلم ہوتی تھی کانے کی، یہ پینشن تو ہوتے نہیں تھے، کانے کی قلم بناتے تھے چاقو کے ساتھ، اور ایسے دوات ہوتی تھی اور دوات میں سیاہی بھی بنائی جاتی تھی، تو 2 دوات اور 2 قلم رکھے رہتے تھے۔ اگر تو مدرسے کی بات ہے تو اس سے لکھتے، اگر کسی کو ذاتی خط لکھ کے دینا ہے تو دوسری قلم استعمال کرتے کہ وہ مدرسے کی چیز ہے، میں ادھر کیسے استعمال کروں، پھر قیامت میں کیا جواب دوں گا خدا۔ آپ اندازہ فرمائیں جناب، جب یہ عالم ہو کہ ایک کانے کی قلم ہے، ایک سیاہی ہے، کتنی استعمال ہو جائے گی؟ لیکن نے کہا کہ نہیں، وہ مدرسے کا مال ہے، جب مدرسے کا کوئی مسئلہ ہے، مدرسے کا کوئی کاغذ ہے، اس کو استعمال کروں گا، اور یہ جو ہے یہ مدرسے کی چیز نہیں ہے۔ میرے ابھی ایک دوست تھے، بلوچ تھے، افسر تھے یہاں، بہت بڑے چلے گئے بیچارے، تو میں نے ان نے نہیں بتایا لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا تو پیدل آتا تھا، حالانکہ گاڑی موجود تھی، کار موجود تھی، ایک نہیں 10 تھی۔ تو ساتھیوں نے کہا بھی نہیں، یہ تو سرکاری ڈیوٹی کے لیے ہے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دی ہوئی ہے محکمے نے، نماز تو میرا فرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے، اللہ نے مجھ پہ حکم کیا ہوا ہے۔ یہ اس دور میں بھی لوگ موجود تھے، جو سب سے بڑا آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹر، جس کو آپ لوگ نواب آپ کالا باغ کہتے تھے، اللہ عالم کہتے ہیں، بڑے ظالم تھے، کیسے تھے اللہ عالم، جو مر گئے اللہ سب کو معاف کر دے، کیونکہ جو لوگ مر جائیں کبھی ان کی برائی نہ کیا کریں، جو لوگ بھی مر جائیں سب کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، وہ منزل بڑی مشکل ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، نہ میں ان کو کبھی ملا ہوں،
ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ گورنر ہونے کے باوجود جب آتے تھے اور ضلع میاں والی جہاں ان کے رقبے کی حدود شروع ہوتی تھی وہاں ان کی اپنی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، وہ گاڑی روک دیتے تھے کہ سرکاری گاڑی ختم، اب میں اپنی گاڑی میں جاؤں۔ اللہ عالم، میں نے سنا ہے، حقیقت کتنا ہے خدا جانتا ہے، کیونکہ ہم تو سنی ہوئی بات ہوتی۔ اور اسی طرح یہ بھی میں نے سنا کہ جب حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ختم نبوت کے بہت بڑے عظیم خادم تھے اور عظیم سپاہی تھے اور احرار کے بڑے مایا ناز اور حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھی اور غلام تھے، تو وہ جب آخری بیماری میں بیمار ہوئے، مریض ہوئے، شدید تکلیف تھی، تو حضرت لاہور میں کوئی فیکٹری والے تھے، کوئی فاؤنڈری والے جو انجن بناتے ہیں نا، یہ لوگ تھے جو حضرت کے پرانے معتقدین میں تھے، تو ان کے چل کے آیا دعا کرنے کے لیے اور ساتھ کچھ ہدیہ پیش کیا، پیسے کچھ پیش کیے، تو حضرت قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت چونکہ آپ حکومت کے اعلیٰ عہدے پہ ہیں، آپ کا پیسے میں نہیں لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسے پیسوں پر اعتماد نہیں ہوتا، اللہ جانے حلال ہیں، اللہ جانے حرام ہیں، اللہ جانے ظلم سے لیے گئے ہیں۔ اچھا، اور نہ بھی ہو تو خزانے سے لیں گے، تو خزانے میں جہاں انکم ٹیکس کا پیسہ ہے وہاں شراب پر بھی ٹیکس ہے، وہاں طوائف کے کنجری پر بھی ٹیکس ہے، وہ ٹیکس بھی تو اسی خزانے میں جمع ہو رہی ہے نا۔ تو اگر ایک من دودھ ہو، اگر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو حلال رہے گا۔ تو پھر میں اس لیے ناراض نہ ہونا، تو امیر اب کالا باغ نے کہا، اس نے کہا قاضی صاحب الحمدللہ میں بھی کسی سرکاری درباری یا میں بھی کسی حلوائی مولوی کے پاس کبھی نہیں جاتا ہوں دعا کرنے کے لیے، میں بھی آپ جیسے مجاہد علماء کے پاس آتا ہوں، اور یہ پیسے میری والدہ نے آپ کے لیے رکھے ہیں اور ان کی جائیداد کی خالص حلال کی کمائی ہے، اس میں میرا ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو اتنا خیال کرنے والے لوگ تو اس صدی میں بھی موجود تھے، کوئی پرانی بات تو نہیں ہے نا، یعنی اب بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسی اللہ کے حرم میں میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، بلکہ میرا کچھ شاگرد بھی بنتا ہے، اور سعودی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی یعنی ویل ایجوکیٹڈ فیملی ہے ماشاءاللہ، سب بھائی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بہنیں بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں جن نے کتابیں لکھی ہیں، سارا گھرانہ پڑھا لکھا۔ اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں اسی حرم میں ہم بیٹھے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، افطار کا وقت تھا، ابھی 5-10 منٹ افطار میں باقی تھے۔ کبھی کبھی میں طواف کرتا تو مجھے روک لیتا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے ذرا افطار کر لیں، تو میں بیٹھ جاتا تھا۔
تو کہنے لگا کہ مکی صاحب اور تو پتہ نہیں نیکی میں نے کی ہے یا نہیں کی، اللہ کا گھر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، وقت افطار ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ جب سے اللہ نے مجھے شعور دیا ہے ایک آنا حرام کا میں نے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مشکل نہیں، اب بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اور ایسے مگر مچھ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ جو حضور کے نام پر بھی ٹکٹیں وصول کر لیتے ہیں کہ حضور پاک آئیں گے ان کے لیے ٹکٹ لینی ہے، اور قوم ہے رو رو کے حاضر حاضر جناب سبحان اللہ، حضرت ٹھیک ہے، حضرت میرا حصہ ضرور ڈالیں حضور کی ٹکٹ میں۔ نہ معراج کے جب حضور گئے تھے تو آپ لوگوں نے ٹکٹ بھیجی تھی۔ او خدا کا خوف کرو، میرے مدنی کا تو اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ معراج پہ بلوا رہے ہیں تو نظام عالم کو روک دیا خدا نے کہ گردش ارض و سما تھم گئی، رات ہے تو کھڑی ہو جاؤ، بس میرے مدنی کی سواری گزرنا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی میں کھڑا ہے کہ محمد مدنی آ رہے ہیں۔ آسمانوں پہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ آج محمد مدنی آ رہے ہیں، اور ہر آسمان پہ صحیح حدیث ہے جبریل جب دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھتے من کون ہو، وہ کہتے جبریل، دوسرا سوال من ما کا تیرے ساتھ کھاؤ، کہتے محمد، اور پھر وہ سارے پیغمبر جو اقصی میں تھے وہ آسمانوں پہ پہنچے کہ زمین پہ بھی استقبال کرو، آسمانوں پہ بھی میرے مدنی محمد کا استقبال کرو۔ اور حضرت کا ابا ہے آدم، ابا ہے ابراہیم، ابا ہے اسماعیل، وہ بھی استقبال میں کھڑے۔ جنت بالکل آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے، اور جنت کے خادم غلمان، جنت کے نعم سب میرے محمد مدنی کے سامنے ہیں، اور ساری ارض و سما کی گردش کو اللہ نے روک لیا ہے کہ بالکل جہاں نظام جا رہا تھا تھم جاؤ گے، میرے مدنی کی سواری جانی ہے اور واپس آنی ہے۔ اس لیے حضور اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئے، ابھی رات بھی نہیں گزری، رات کو آگے گزرنے ہی نہیں دیتے تو گزرے کیسے؟ دیکھو نا جی، اگر آپ سوئی کو روک دیں 12 بجے پہ تو 12 بجے رہیں گے نا، آگے ہلے گی نہیں۔ تو جس پیغمبر کا یہ عالم ہو، شان ہو، عظمت کا، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولے ہیں وہ قوم کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایک آدمی اتنی بڑی جرت کہ اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولو، اور ہمارے سادہ لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری برادری یہ اتنی سادہ ہے ماشاءاللہ، ان کو کعبے میں لے آؤ تو سبحان اللہ یا رب البیت، اور داتا پہ لے جاؤ تو وہاں بھی سجدے کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سیدھی سادی قوم ہے، ان کو ماشاءاللہ جو مداری دکھا دو، جدھر لے جاؤ ادھر زندہ باد، 2 منٹ کے بعد مرد آباد، تیسرے منٹ میں پھر زندہ باد۔ یہ ہماری ایسی قوم ہے، ہر چیز کو استعمال کرتی ہے، عقل کو استعمال نہیں کرتی، عقل الگ باندھ کے رکھ دی ہے بس۔ ان کو جناب جہاں مرضی آئے لے جاؤ، حضور کے روضے پہ لے جاؤ حاضر ہیں، اور پھر ان کو ماشاءاللہ پیران پیر کی مزار پہ لے جاؤ، وہاں بھی سجدے کے لیے تیار کھڑے ہیں، نیاز مند ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ سے بھی بنی رہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے بھی بنی رہے، ان سے بھی تو نہیں بگاڑنی نا، ان سے بھی تو تھوڑا بہت رشتہ تو قائم رہ جائے نا، کیوں ہمارے سفارشی ہیں نا جی، سفارش کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کریں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ اب ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہمارے افعال، ہمارا کردار اتنا بدل گیا ہے، اتنا بھیانک ہو گیا ہے، اتنا گندے ہم ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، چھوڑیں میری بات کو نہ مانیں، یعنی عورتیں اور مرد جو تھے نا دیہاتوں میں، لڑکے لڑکیاں جنگل میں جاتے تھے، جانور چرا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ گناہ کیا ہے۔
آپ بڑے بڑوں سے پوچھ لیں، ہماری بات کو چھوڑیں، ہم تو چلو بابا ایک مولوی ہیں، ہم کہیں گے آپ مولوی لوگ ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں، یا مولوی لوگ ہیں ان کی زبان بڑی ہوتی ہے، قصے بناتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ آپ ہماری بات کو چھوڑ دیں۔ آپ 40 سال 50 سال پہلے سندھ میں، بلوچستان میں، ہند میں، افغان میں، کہیں بھی جا کے عند اللہ پوچھ لیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ لڑکے لڑکیاں جوان مراہق بالغ ہونے والے کٹھے لے کے جناب بکرے گائیں جانور اونٹ لے کے جا رہے ہیں جنگلوں میں، گھر سے دور ہے میلوں، کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گناہ کیا ہے۔ کتنے لوگ تھے 50 سال پہلے جب شادی ہوتی نا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے کہ شادی تو میری ہو رہی ہے یار، کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایمانداری کی، میں اللہ کے کعبے میں مذاق نہیں کر رہا، یعنی اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ شادی تو ہو گئی ہے، اچھا عورت کے ساتھ آدمی میاں بیوی کیسے ملتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو شرم کے مارے شادی ہو گئی لیکن میاں بیوی 6 مہینے آپس میں ملتے نہیں تھے، شرم کے مارے کہ میں بیوی کو کیا کہوں، بیوی خاوند کو کیا کہے۔ اور آج اس کے مقابلے پر آپ 5 سال کی بچی جو ہے نا جی، 5 سال کی بچی یا 5 سال کا بچہ، اس کو بٹھا دو اور سیکس کے سارے جتنے اہم پوائنٹ ہیں نا سارے سمجھ لو۔ کیوں؟ اس کے سامنے ڈش ہے، اس کے سامنے انٹرنیٹ ہے، اس کے سامنے VCR ہے، وہ تو استاد ہے، وہ تو ایٹم کے دور میں پیدا ہوا ہے، وہ تو خود ایٹم بم بنا ہوا ہے۔ مجھے یہاں پڑھاتے ہوئے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تقریباً 40 سال یہاں پڑھایا ہے، اللہ کا شکر ہے، دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ اور مجھے بھی آپ کے دعاؤں کا صدقے میں، پڑھا تو میں بھی بہت پہلے، پیدا بھی یہاں ہوا، پڑھا بھی یہاں یہ ہوا، لیکن پڑھانے کا جو مستقل ہے تقریباً مجھے بھی 20-25 سال 26 سال تو ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ آج سے 20 سال پہلے مجھ سے کسی نے سوال نہیں پوچھا تھا کہ جی اگر میں اپنی بیوی کا دودھ پی لوں تو کیا ہوتا ہے۔ مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا، اور کسی مولوی سے پوچھا ہو مجھے نہیں پتا، مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ جی عورت مرد جو ہیں اپنے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں، مرد جو ہے جی عورت کی شرمگاہ پہ بوسہ دے سکتا ہے۔ یہ سوال مجھ سے کبھی نہیں پوچھا گیا تھا، لیکن اب ہر 4-10 دن کے بعد پوچھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے، اسکول میں ہم پڑھتے تھے، میں اس وقت مولوی فاضل کا امتحان دے رہا تھا، تو اسکول کے لڑکے آپ جانتے ہیں کالج کے لڑکے کیا ہوتے ہیں، اسی لیے تو اکبر الہ آبادی رو گیا نا، وہ کہتا ہے کہ یوں قتل کے بچوں سے فرعون، قتل کے بچوں سے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ انہوں نے کہا خام خواہ بچے مرواتا رہا، کالج بنا دیتا، کالج سے نکلنے والا نبی تھوڑا بنتا ہے، کیا ضرورت تھی بچوں کو مروانے کی۔ تو وہ ایک دور تھا، اس دور میں کوئی نوجوان لڑکا، ہمارے ساتھی جو تھے 10 دن پروگرام بناتے تھے کہ جی فلم دیکھنی ہے، اور پھر کہتے جی دیکھنی تو ہے لیکن جائیں کیسے۔ یعنی اتنا حیا، اتنا شرم تھا کہ جوان لڑکے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں، مولوی فاضل ایم اے کے برابر ہوتا ہے، یعنی آخری امتحان دینے والے لوگ ہیں، لیکن کہتے جی بات یہ ہے کہ دل تو بڑا کرتا ہے، لیکن کسی نے دیکھ لیا کہ یار یہ دینی طالب العلم ہیں، دین کے مدرسے کے طالب ہیں، اور یہ دیکھو بڑے بے حیا ہیں، فلم دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے پہچان، یا ہمارے باپ کو کہہ دیا، یا ہمارے چاچے کو خبر کر دی، یا ہمارے استاذ کو پتہ لگ گیا، یا ہمارے مدرسے والوں کو پتہ لگ گیا، تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج تو جناب والا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، آج تو یعنی چھوٹے بچے جو ہیں نا جی، وہ خود فلم لے کے آتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں آج بڑی اچھی مووی آئی ہوئی ہے، ویری انٹرسٹڈ۔ بچہ آ کے باپ کو پیش کرتا ہے،
ماں بیٹی بہن بیوی لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے بلیو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہیں. نہ پھر اللہ کا غضب نہ آئے کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے جہاں دیکھ لو ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے. کافر تو کافر ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا. اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کو عذاب دینے کی؟ ان کے لیے تو جہنم آگے تیار ہے، دنیا میں کھائیں پیئیں مزے کریں. بھائی غصہ تو اس پہ ہوتا ہے نا جو دوست بن کے غداری کرے، کہ کہے میں مومن ہوں، کہے میں مدنی پاک کا خادم ہوں، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اور اسی منہ سے حجر اسود پہ بھی بوسہ دے اور بیوی کے ننگے مقام پر بھی بوسہ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں کہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت جب آئے تو علاج کیا ہے کہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ بس اللہ اپنے عذاب رفع کر دے. ہم بالکل یعنی عین تباہی کے کنارے پہ آ گئے، بربادیوں کے آ گئے، جہنم کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں. اور میرے محبوب نے اتنا سچ فرمایا تھا. حضور نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم جو ہو جہنم کی طرف دوڑتے ہو، انا آخذ بحجزکم، میں تمہیں پیچھے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں لیکن پھر بھی تم نہیں رکتے ہو. آج بالکل وہی وقت ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جیسے حالی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی اب آپ کی امت پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا ہے، بیماری لا علاج ہو گئی ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ ہاتھ جنہوں نے قلم اٹھانی تھی انہوں نے کلاشنکوف پکڑ لی. وہ دماغ جس نے قرآن سمجھنا تھا وہ دہشت گردی اور شیطانیت کے منصوبے بناتا ہے. وہ حاکم جس کو تمہارا محافظ بننا تھا وہ خود لٹیرا بن گیا ہے. وہ باغبان جس نے تمہارے باغ کی حفاظت کرنی تھی وہ خود ڈاکو بن گیا ہے. جب یہ عالم ہو جائے تو اس کا حل کوئی نہیں، بس ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اور اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے کہ پھر ہم ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں اور ہمارا نام بھی نہ رہے. اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چاہیں گے تو قوموں کی قومیں بدل دیں گے، ملک کے ملک بدل دیں گے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو، حضور نے فرمایا خبردار حرام. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، پھر آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود ان اللہ لما حرم علیہم شحومها جملوه ثم باعوه واکلوا ثمنه. اور حضور نے فرمایا تم بھی مسئلے پوچھتے ہو کہ چلو چربی ہم حرام کی نہ کھائیں لیکن دیے میں جلا لیں، کشتیوں کو لگا لیں. آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے کہ اللہ نے ان پہ بھی چربی کو حرام کر دیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ چربی کو آگ پہ گرم کر کے گھی بنا کے پھر بیچ دیتے تھے کہ جی چربی حرام ہے، اس کا گھی تو حرام نہیں ہے. اس لیے تم مسلمان بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہو. تم بھی کہتے ہو کہ شراب حرام ہے، وسکی تو حرام نہیں. تم بھی کہتے ہو اللہ نے خمر کو حرام فرمایا ہے، شیمپین کو تو حرام نہیں کہا. تم بھی وہی کر رہے ہو جو یہودیوں نے کیا تھا. تمہارے ہمارا کوئی اعمال میں فرق تو نہیں ہے، تم بھی تو وہی کرے. وہ بھی کہتے تھے کہ جی اب مسلمان سے پوچھو، وہ کہتا ہے جناب ربا حرام ہے، سود حرام. لیکن یہ وہ کہتے ہیں یہ تو بینک انٹرسٹ ہے، یہ تو بینک انٹرسٹ ہے، یہ تو سروس چارجز ہے، یہ تو سود نہیں ہوتا. جی اگر بینک کام شام جو کرتا ہے، نوکر رکھتا ہے، عملہ رکھتا ہے، سروس چارج تو لینے ہیں نا اس نے، یہ تو سود نہیں ہے. اور بعض سے کو وہ کہتے ہیں جی سود تو حرام ہے لیکن اضعافا مضاعفا، یعنی جو سود در سود تو گنا سے گنا 4 گنا لیا جائے وہ حرام ہے، یہ تھوڑا سا تو حرام نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گوشت اگر کتے کا ہو تو 1 کلو حرام ہے، 1 شٹانک حرام نہیں، کیونکہ وہ تو تھوڑا ہے نا، تھوڑا سا. اس لیے آپ دیکھیں جو یہود کرتے تھے وہ ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے.
ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہماری دعا کریں کہ اللہ اپنے عذاب رفع فرما لے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعداء کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں جی باپ اور بیٹے نے دو سگی بہنوں سے شادی کی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھئی وہ سگی بہنیں ہیں نا، ان کا کیا؟ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کا کیا ہے؟ ان کی تو کچھ نہیں لگتی نا آپس میں۔ اگر امام محراب، میں سمجھا نہیں بہرحال جو تم نے لکھا ہے، جو میرا اندازہ ہے، کچھ واضح لکھا کرو نا، بات سمجھ آئے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر امام محراب کے اندر ہو، مقتدی باہر ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ اگر محراب ایسا بنا ہوا ہے کہ امام بالکل کٹ جاتا ہے تو پھر ناجائز ہے نماز۔ بعض محراب ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ بالکل امام اندر چلا جائے اور صفیں باہر کھڑی ہیں، نہیں، ایسا ہو کہ کچھ نہ کچھ حصہ امام کا اس سے باہر ہو، تاکہ امام اور مقتدی ایک مقام پہ ہوں۔ یہ تو نہیں کہ امام اور کمرے میں ہے اور ہم اور کمرے میں کھڑے ہوں، امام کے ساتھ تو کچھ مقتدی لگے نا۔ اچھا اگر محراب بڑے ہوں تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ امام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ امام کے قریب آ جائیں، ان کے ساتھ پھر اگلی صف آ جائے۔ کہتے ہیں جی ہماری بستی میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں اور جنت المعلا میں عذاب نہیں ہوتا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ مومنوں کو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن جو کافر دفن ہیں ان کو تو ہوگا۔ ان کو کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا قرآن ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اللہ نے فرمایا جو منافق ہیں ان کو ہم ڈبل عذاب دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ مکے میں اگر ابو جہل مر جائے اس کو دفن کر دے تو اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا؟ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور جی لفظ جنت آ گیا تو جنت مومن کے لیے ہوتی ہے، کافر کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ کافر جنت میں تھوڑا جائے گا۔ البتہ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور اللہ کی خالص توحید پہ ہو جائے، ان کے لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ان پہ اللہ کا عذاب ان مقامات پہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ معاف کرے کافر ہے، مشرک ہے، جیسے جنت المعلا میں کتنے کافر دفن ہیں، بڑے بڑے کافر جو مرتے تھے وہ بھی تو سارے یہی دفن ہوتے تھے، پہلے تو اور قبرستان تھا نہیں۔ نام رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں رکھنا سنت ہے یا معذوری میں تو عذر ہے، ویسے سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بھی ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے ہاتھ مبارک میں عصا رکھتے تھے، وہ سنت ہے، اور بالکل کوئی ایسی بات نہیں رکھنا چاہیے، اللہ توفیق دے۔ ہم تو مجبوری سے رکھتے ہیں بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ پہلے حضور کو راضی کر لیا ہے تم، اب عیسیٰ کی انتظار ہے تمہیں۔ ماشاءاللہ حضور پاک کو راضی کر لیا نا تم نے، اب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تاکہ وہ بھی ہمارا منہ کالا دیکھ لیں۔ بہرحال وہ اتریں گے انشاءاللہ دمشق میں علی منارت بیضاء شرقیہ۔ دمشق حضور نے فرمایا حدیث میں کہ دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کے مینارے پہ اتریں گے اور پھر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی انجیکشن لگواتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر منہ سے خون نکل آئے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنا خون ہو کہ منہ بھر گیا، اندیشہ ہے کہ کچھ اندر پھر واپس چلا گیا ہوگا تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نکلا ہے گیا تو کچھ نہیں نا۔
روزہ تو ٹوٹتا ہے چیز اندر جانے سے، باہر نکلنے سے تھوڑا ٹوٹتا ہے. ایسے تو تم پیشاب نہیں کرتے ہو، وہ بھی تو اندر سے نکل گیا ہے نا، کوئی چیز ہے. دجال کہاں پیدا ہوگا اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ دکھائے ہی نہ. بہرحال شام میں کہتے ہیں پیدا ہوگا، اور ہر جگہ جائے گا ماں سوا مکے اور مدینے کے، یہاں حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا. میری بیٹی بیمار ہے، اللہ سب کی بیٹیوں کو شفا عطا فرما دے، جتنی بیماریاں ہیں سب دور فرما دے. اللہ سب کے بیٹے بیٹیاں اولادیں بوڑھے جوان، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما، ظاہری باطنی سب بیماریاں دور فرما. کہتا جی کہ ہمارے ملک میں اتنا ٹیکس ہے کہ 19 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، کاروبار بھی مشکل ہے، رشوت کے بغیر چارہ بھی نہیں. تو ہم اپنی رقم جو ہے وہ قومی بچت اسکیم میں یا سرکاری بینک میں نفع نقصان کی بنیاد پر ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ بینک اسلام کے اصولوں کے مطابق نفع نقصان پہ کام کرتا ہے پھر تو ڈال دے. اگر صرف انہوں نے مقصد یہ ہے کہ اندر تو وہی برانڈی ہے اور اوپر لکھ دیا ہے شراب الصالحین، کہ آپ کو دیتے ہیں 10% نفع اور وہ ایک ایسے بینک میں ڈال دیتے ہیں جہاں ان کو 16% ملتا ہے، وہ 6% خود رکھ لیتے ہیں، 10% تمہیں دے دیتے ہیں. یہ کوئی نفع نقصان نہیں. نفع نقصان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بینک کہتا ہے کہ جی آپ پیسے ڈالیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا ہم پلازا بنا رہے ہیں، تو وہ ان پیسوں سے پلاٹ خریدتا ہے، پھر پلازا بناتا ہے، بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، پھر اس کو مارکیٹنگ کرتا ہے، کرائے پہ چڑھاتا ہے، پھر سال میں آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے پیسے سے یہ اسکیم ہم نے بنائی ہے، یہ اس کا نفع ہے، یہ نقصان ہے، اس سال بڑھ گیا، اس سال کم ہو گیا، اس سال گھاٹا پڑ گیا، وہ حلال ہے. اور ایسے بینک الحمدللہ موجود ہیں دنیا میں، یہ نہ سمجھیں گے نہیں ہے، بلکہ اس سال کی رپورٹ ہے تقریباً پوری دنیا میں 123 بینک ہیں جو اسلامی نظام کے مطابق اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی میری 1993 میں بچی کی شادی ہوئی، پھر 96 میں داماد بیچارہ قتل ہو گیا، اور پھر دکان میں نقصان ہو گیا 96 میں، پھر 98 میں دکان میں چوری ہو گئی، پھر اور جوان سال بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے، ہر حال میں بندہ راضی. اگر کوئی مصیبت ہے تو ان کو دیکھو جن کا سب کچھ، سارے بچے مارے گئے، وہ کیا کریں جن کا کچھ بھی نہیں رہا. ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. اور علاج کیا ہے کہ صبر، اور صبر کا اتنا بڑا اجر ہے اور اتنا بڑا پھل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب صابرین کو اللہ بلائیں گے کہ جن جن لوگوں نے صبر کیا تھا ان کو علیحدہ کرو، تو ہر عمل کا حساب بدلے میں ہوگا، 10 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا. لیکن صبر والوں کو یہ سب علیہم سب، اللہ کہیں گے ان کے اوپر میری رحمت ہے، ان ڈیل دو. اور صبر والوں کو جب پھل ملے گا تو وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمیں اس سے بھی زیادہ مصیبتیں آتی، ہم صبر کرتے تو آج ہمیں زیادہ بدلہ ملتا. تم اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اور جو اللہ کرتے ہیں ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے. اگر کوئی ہمارا مر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو اللہ 3 بچے اکٹھے دے دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کے 3 نوجوان اکٹھے لے لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. کبھی پوری بارات جا رہی ہے اور گاڑی الٹ گئی، بارات کی بارات ہی اڑ گئی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہر حال میں اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اسی کو آپ زیادہ پڑھا کریں، انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے بھی آپ عمرہ حج سب کر سکتے ہیں. ایک آدمی
آدمی سگریٹ پیتا تھا، اس نے قسم کھا لی کہ میں نہیں پیوں گا، اگر میں پیوں تو مجھے پھر شرعی سزا دی جائے، تو شرعی سزا جو ہے آپ یہاں جو ہے وہ محکمہ موجود ہے الحمدللہ، ان کے پاس لے جائیں، 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 کے پاس لے جائیں،